آنکھوں میں آنسو ہے اور داماد سے کہتا سن بیٹا میں نے اپنی بیٹی اکلوتی بیٹی کو بڑے پیار سے پالا ہے، بڑی محبتوں سے پالا ہے، میرے لال ہو سکتا ہے اس سے کہیں غلطی ہو جائے، ہو سکتا بھول چک ہو جائے، تو اسے خدا کے واسطے معاف کر دینا، مگر میری بیٹی کو رلانا مت، میری بیٹی کو تکلیف مت دینا۔ ارے یہ باپ ہے، باپ اپنے داماد کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ بیٹی چلی جاتی ہے اور بیٹی سے باپ نے کہا بیٹی سنو، مجھ سے زیادہ حق تیرے شوہر کا ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم مت نکالنا۔ بیٹی بولی ابا جان ٹھیک ہے، بیٹی چلی جاتی ہے، اپنی سسرال میں رہتی ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے، لڑکا لڑکی ہے، بڑے پیار سے رہ رہے ہیں، کچھ دن گزر جاتے ہیں، لڑکی روزانہ قرآن کی تلاوت کر کر کے دعائیں کرتی ہے، مولا میرے شوہر کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ لڑکی بھی دعائیں کر رہی ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد شوہر کا کام بند ہو جاتا ہے، شوہر پریشان ہونے لگتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے میرا کام نہیں چل رہا ہے، میں پریشان ہوں کیا کروں، فلاں جگہ یہ کام زیادہ ہے، اگر اجازت ہو تو وہاں چلا جاؤں۔ بیوی کہنے لگی میرے سرتاج جیسے تمہاری مرضی، جس میں تم خوش ہو اسی میں خوش ہوں، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو تم چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ اللہ اللہ، لیکن شوہر کہنے لگا بی بی سنو، تمہارا میکہ بستی کا ہے، تم تو اپنے میکے کو چلی جاؤ گی، میرے گھر میں چراغ کون جلائے گا، میرے گھر میں روشنی کون کرے گا؟ اس وقت یہ لائٹ کا زمانہ نہیں تھا، چراغ کا زمانہ تھا، کہا کون ڈبی یا چراغ جلائے گا؟ وہ لڑکی کہنے لگی میرے سرتاج اب میرا جینا مرنا یہی ہے، میرا گھر بھی یہی ہے، تمہارے ساتھ ہی تو ہوں میں تو اپنے باپ کی ذمہ داری میں تھی، مگر باپ نے اب تمہارے حوالے کر دیا ہے، انشاءاللہ میں تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکالوں گی، میں تمہارے گھر کو روشن کروں گی، تمہارے دل کو بھی روشن کروں گی۔ اللہ اللہ، کچھ دن گزرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکا چلا جاتا ہے، باہر کام کرنے چلا جاتا ہے، ادھر لڑکی گھر میں اکیلی رہ جاتی ہے، روزانہ قرآن کی تلاوت کر کر کے دعائیں کر رہی ہے، مولا میرے شوہر کی کمائی اور عمر میں برکتیں عطا فرما دے، اے اللہ برکتیں عطا فرما دے۔ پیارو وہ زمانہ موبائل اور فون کا نہیں تھا، وہ زمانہ ٹیلی فون کا نہیں تھا، لیکن دعائیں کر رہی ہے مولا میرے شوہر کی عمر میں اور کمائی میں برکتیں عطا فرما دے۔ آج کہاں ہے میری بہنیں ایسی جو اپنے شوہروں کے لیے دعائیں کرتی ہوئی دکھائی دے؟ نماز نہیں پڑھتی تو دعائیں کیا کرے گی؟ لیکن سنو وہ لڑکی دعائیں کرتی جا رہی ہے، ادھر شوہر کماتا چلا جا رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اتنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، لوگ محلے والے دیکھنے جا رہے ہیں، عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اس لڑکی کو پتا چلا میرے باپ کی طبیعت خراب ہے، میرے باپ کی طبیعت ناساز ہے، لیکن لڑکی پریشان ہو جاتی ہے، یا اللہ میرے گھر میں تو میرا شوہر بھی نہیں ہے، میں کس سے اجازت لوں؟ میرا شوہر نہیں ہے، اجازت کس سے لوں؟ اور اجازت کے بغیر بیوی کو گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف رسول پاک کا فرمان ہے۔ اللہ اللہ، وہ لڑکی گھر ہی گھر میں رو رو کے دعائیں کر رہی ہے، باپ کی بہت زیادہ لاڈلی پیاری تھی، مولا میرے باپ کو ٹھیک کر دے۔ اتنے میں چھوٹا بھیا آ جاتا ہے، کہتا بہن ابا کی طبیعت خراب ہے اور ابا تمہیں یاد کر رہے ہیں، چلو چلو ابا بلا رہے ہیں۔ بہن پتہ نہیں بچے یا نہ بچے، بہن نے جب اتنا سنا تو بھائی کو چپٹ گئی، کہنے لگی بھیا ایسا مت کہو کہ بچے یا نہ بچے، بھائی ایسا مت کہو، لیکن یہ بتاؤ نبی نے فرمایا ہے کہ عورت کو بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ کہا بھیا میں کس سے اجازت لوں، میرا شوہر تو گھر پہ ہے ہی نہیں، فون کا موبائل کا بھی تو زمانہ نہیں تھا۔ اللہ اللہ کا بھیا میں گھر سے قدم نہیں نکالوں گی۔ اب وہ لڑکی گھر میں روتی ہوئی رہ گئی، روتے روتے دعائیں کر رہی ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے لڑکی کتنی ممتا کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے، گھر میں پڑوس میں رہنے والا
بیٹا اگر کسی کے باپ کی طبیعت خراب ہو جائے اتنی جلدی نہیں پہنچتا ہے جتنی جلدی بیٹی اپنے گھر سے دوسرے گاؤں سے آ جاتی ہے، باپ اور ماں کو دیکھنے آ جاتی ہے۔ ادھر اتنی لاڈلی بیٹی گھر ہی گھر میں تڑپ رہی ہے، مولا میرے باپ کو ٹھیک کر دے، دعائیں کر رہی ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے۔ ادھر باپ کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہونے لگی، باپ کو ہچکیاں آنے لگی، باپ بولا میری بیٹی کو مجھے دکھا دو، میری بیٹی سے دو باتیں کرا دو۔ ارے باپ اپنی بیٹی کے لیے رہ نہیں سکتا تھا، 15 دن سے زیادہ باپ اپنی بیٹی کو دیکھے بغیر رہتا نہیں تھا۔ کہہ رہا سنو میری بیٹی کو میرے پاس لا دو، میری بیٹی سے دو باتیں کرا دو۔ پتہ نہیں باپ کیا کہنا چاہتا تھا، اب ماں نے بھیجا کہ جا بیٹا چلا جاؤ۔ بھیا روتا ہوا آ گیا، کہنے لگا بہن ابا کی آخری خواہش ہے وہ سن لو، ابا کی جان لبوں پہ ہے وہ سن لو، انہیں پانی دو نہیں لے رہے، کوئی چیز نہیں لے رہے، یہی کہہ رہے مجھے میری بیٹی لا دو، مجھے میری بیٹی دکھا دو۔ ارے میری بیٹی سے دو باتیں کرا دو۔ ادھر باپ پریشان ہے، ادھر بیٹی کھیل کے رہ جاتی ہے۔ اللہ یہ کیسا امتحان ہے، کیسے امتحان ہے۔ اس بیٹی کو یاد آ گیا اپنی رخصتی کا وہ وقت جب باپ نے کہا تھا بیٹی ایک طرف تیرا باپ ہو ایک طرف نبی کا فرمان ہو تو باپ کو مت دیکھنا، نبی کے فرمان کو دیکھنا۔ اب کیا کرے ابا جان میں کیسے آؤں، میرا تو شور ہے ہی نہیں۔ لڑکی گھر میں چکرا کر کے دیوار سے ٹک جاتی ہے، بھیا میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ او میری بہنوں سنو، آج تم ٹھیلوں میں میلوں میں بازاروں میں مزاروں پہ کہاں گھومتی پھرتی ہو، اپنے شوہروں سے اجازت نہیں لیتی ہو، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ذرا سنو، بھیا روتا ہوا چلا گیا، ماں نے کہا کیا بات ہے، کہا ماں بغیر اجازت بہن نہیں آئیں گی، ان کے شوہر نہیں ہے۔ لڑکی نے اپنی آنکھیں لال کر لی، روتے 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 تھوڑی دیر کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا، باپ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لڑکی کو جب پتہ چلا، لڑکی چٹائی پہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ مولا جس باپ نے مجھے اتنے دنوں پالا اور آج آخری وقت میں یاد کیا، مولا میرے سامنے کیسا امتحان، میں بیٹی ہو کر کے باپ سے بات نہیں کر پائی۔ باپ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر گیا، بیٹی سکتے میں رو رہی ہے۔ ادھر باپ کے جنازے کی تیاری، ماں نے کہا سنو سنو بعد میں غسل دینا، میری بیٹی کا انتظار کرو، ہو سکتا آتی ہو۔ لیکن جب دیکھا تو خالی بھائی آ گیا، بہن نہیں آئی۔ او اسلام کی شہزادی سنو، خالی بھائی آ گیا، بہن نہیں آئی۔ بہن چٹائی پہ پھیلی پڑی ہے، ابا دنیا سے چلے گئے۔ اسے وہ دن یاد ہے کہ جب میرے باپ نے رخصتی کی تھی تو اس باپ نے ایسی چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے پیچھے کو گر پڑا۔ یہ کہتا تھا میرا آج گھر سے نور جا رہا ہے، میری بیٹی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ وہ باتیں یاد کر کر کے رو رہی ہے۔ شوہر ادھر بیچارہ کام کر رہا ہے، اس کو کیا پتا میرے گھر میں کیا بات ہے۔ اب جب بیٹی نہیں آئی، غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا۔ باپ کا چہرہ بیٹی کیسے دیکھے، گھر سے کیسے آئے۔ آج کی اگر بہن ہوتی تو کیا رکتی، لیکن ذرا سوچو وہ اسلام کی شہزادی جیسے ہی غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ لے کر کے نماز جنازہ کے بعد لے کر کے چلو قبرستان۔ ماں نے کہا سنو قبرستان، بیٹا کہہ دو ان سے
قبرستان کو باپ کا جنازہ بعد میں جائے گا، پہلے بیٹی کے گھر کو باپ کا جنازہ جائے گا، ارے بیٹی کے گھر کو جائے گا، اس لیے باپ نے نہیں دیکھا، کم از کم بیٹی ہی اپنے باپ کو دیکھ لے، ارے کیا منظر ہوگا، باپ کا جنازہ قبرستان نہیں، بیٹی کے گھر کو چلا، بیٹی کے گھر کو جنازہ جا رہا ہے، اللہ اللہ جنازہ بیٹی کے گھر پہنچا، سارے لوگ باہر ہو گئے، لڑکی تڑپ کے اپنے باپ کو چپٹ گئی اور رو رو کے کہنے لگی ابا مجھے کیسے امتحان میں تم نے یہ باتیں بتائی تھی ابا، مجھ سے 2 منٹ کے لیے باتیں کر لو میرے ابا، 2 منٹ کے لیے آنکھیں کھولو، مگر باپ تو دنیا سے جا چکا تھا، بیٹی اکیلی اپنے باپ سے باتیں کر رہی ہے، رو رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، ابا جان اب میں کس کو باپ کہوں گی، آنکھیں کھولو، اب باپ دنیا سے جا چکا، بیٹی آ گئی، بیٹی نے پاؤں کو بوسہ دیا اور پاؤں پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، مولا یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی ہوں، مگر نبی کے فرمان کو میں نے نہ چھوڑا، گناہگار صحیح بدکار صحیح، مولا میرے باپ کی مغفرت فرما دے، میرے باپ کے گناہ معاف کر دے، یہ بیٹی اپنے باپ کے لیے پاؤں پکڑ کے دعائیں کرتی رہی، پاؤں کا بوسہ دیا، کہا لے جاؤ، باپ کا جنازہ قبرستان چلا گیا، اللہ اللہ دفنا دیا گیا، لڑکی گھر میں اکیلی ہے، شوہر کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لڑکی آدھا کھانا کبھی آدھا ٹکڑا کھا لے، روزانہ رات کو قرآن پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی تھی، مولا میرے شوہر کی کمائی اور عمر میں برکتیں عطا فرما اور میرے باپ کی مغفرت فرما، میرے باپ کی مغفرت فرما، اگر ایسی لڑکی بن جاؤ تو یہ شوہر جہاں تمہارا پسینہ گرے گا شوہر اپنا خون بہا دے گا، خون بہا دے گا، اللہ اللہ وہ لڑکی دعائیں کر رہی ہے، بیچاری سوکھ کے کانٹا ہو گئی ہے، روزانہ رو رو کے باپ کو یاد کرتی ہے، بولو ایسے کیسے کھا سکتی ہے، سوکھ کے کانٹا ہو گئی، ادھر شوہر کو بد شوہر نے سوچا چلو میری کمائی ہو گئی اب میں اپنی بیوی سے ملنے چلوں، شوہر نے اپنی بیوی کی مرضی کی چیزیں خرید لی، ہر شوہر جانتا میری بیوی کی کیا چوائس ہے، اس نے خرید لی کہ میں اپنی بیوی کو یہ دوں گا، اپنی بیوی کو یہ دوں گا، اس غریب کو کیا پتا تھا میرے گھر میں قیامت صغریٰ برپا ہے، اس بیچارے غریب کو کیا پتا تھا میری بیوی کے ساتھ میں کیا گزرا، وہ کافی سارا سامان لے کر کے آیا، اس نے سوچا دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دوں گا، دیکھوں گا پہچانے گی یا نہیں پہچانے گی، بیچارہ اپنی محبت پیار کی باتیں دل ہی دل میں بنا رہا تھا، بگاڑ رہا تھا، بنا رہا تھا، بگاڑ رہا تھا، مگر اس غریب کو کیا پتا تھا تیرے گھر میں کیا ہوا ہے، اللہ اللہ یہ اپنے ہاتھ میں بیوی کے لیے سامان لے کے پہنچا، دروازے کے اندر گھس کے اس نے آواز دی کنیز فاطمہ، کنیز فاطمہ، جب اس نے آواز دی تو بی بی نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے سرتاج کی آواز ہے، یہ تو میرے شوہر کی آواز ہے، بی بی اپنے شوہر کو دیکھ کے دوڑ پڑتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اور جا کر کے بیوی اپنے شوہر کے گلے میں ہاتھ ڈال کے سینے پہ سر رکھ کے اتنا روئی کپ کپ آنے لگی، پورے دل کی بھڑاس نکال لی، میرے سرتاج تم نے آنے میں بڑی دیر کر دی، شوہر والا دیکھ میں تیرے لیے یہ لایا ہوں، میں تیرے لیے
لٹ چکا ہے، میری دنیا برباد ہو گئی، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، میری دنیا لٹ چکی ہے۔ اتنا روئی، شوہر نے سب چھوڑ کے بی بی کو سنبھالا، کہا بولو، تو وہ شوہر کچھ غلط سمجھا، کہنے لگا بولو تم پہ کس نے ظلم کیا ہے، بتاؤ کس نے بربریت کے پہاڑ توڑے، بولو جہاں تمہارا پسینہ ٹپکے گا وہاں پہ میں اپنا خون بہا دوں گا، بتاؤ ہوا کیا ہے۔ ارے کیا ہوا؟ بی بی کہنے لگی سرتاج جیسے تم سمجھ رہے ہو ویسے کوئی بات نہیں ہے۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا وہ میرا باپ جس نے میرا ہاتھ پکڑ کے تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، کہا ہاں ٹھیک ہے، کہا وہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا، وہ میرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کہا سنو سرتاج، رخصت ہو گیا، مجھے یاد کرتے کرتے چلا گیا، 3 مرتبہ میرا بھائی بلانے آیا، میں اپنے باپ کی 2 باتیں نہیں سن پائی، پتہ نہیں کیا کہتا، میرا باپ مجھے بغیر دیکھے آنکھیں بند کر کے چلا گیا، میرا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ شوہر بولا تم گئی کیوں نہیں؟ کہا سرتاج تم گھر میں نہیں تھے، میں اجازت کس سے لیتی، تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے قدم کیسے نکالتی؟ اللہ اللہ، شوہر نے سینے سے لگایا، کہا پگلی میں تجھے کوئی منع تھوڑی کرتا رہے، تو باپ کا معاملہ تھا، باپ کا، چلو ابھی چلو، چلو ابھی چلو۔ بی بی بولی نہیں تم سفر سے آئے تھوڑا کچھ کھا لو، کہ کھانے کو دیکھ رہی ہو؟ بی بی بولی میں نے بھی کچھ دنوں سے لقمہ نہیں کھایا، کوئی لقمہ نہیں کھایا، ہو سکتا تمہارے ساتھ میں کچھ کھا لوں۔ شوہر رک گیا، دونوں میاں بی بی نے کھایا، اور کھانے کے بعد جب گھر گئے ماں کے قدموں پہ بیٹی گر گئی، کہنے لگی ماں مجھے معاف کر دو۔ ارے بیٹی کتنا ماں سے پیار کرتی ہے، سارے اپنے دکھ درد سب کچھ بتا ڈالتی ہے، کہتی ہے ماں مجھے معاف کر دو ماں۔ کہا بیٹی تو نے صحیح کیا ہے، نبی کے فرمان پہ عمل کیا ہے۔ شوہر بولا ماں مجھے پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو میں خود بھی آتا۔ محلے کی عورتیں یہاں جمع ہو گئی اور کہنے لگی دیکھو یہ لڑکی کتنی بری ہے، یہ لڑکی کتنی کٹور ہے، یہ لڑکی کتنی ظالمہ ہے، یہ لڑکی کتنی کٹر دل کی ہے۔ اس کا باپ یاد کرتے کرتے چلا گیا، مگر یہ اپنے باپ کو دیکھنے نہیں آئی۔ تو اس لڑکی نے جب اتنا عورتوں نے کہا اتنے میں میرے نبی آ جاتے ہیں، کہا سنو اس لڑکی نے وہ کام کیا ہے جو اس کے لڑکوں نے کام نہیں کیا ہے۔ ارے اس کا باپ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جاتا، مگر اس لڑکی نے جو دعا کی ہے، اس لڑکی کی دعا کی وجہ سے اس کا باپ جنت میں گیا۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ پیارو میری گفتگو ختم، میری طرح توجہ دو، میری گفتگو ختم ہونے کے لیے جا رہی ہے، مگر اس لیے بتا رہا ہوں دیکھو انسان بنو، انسان کیا بنو بولو؟ اور انسان وہ ہوتا ہے جو کسی جانور کو بھی نہیں ستاتا، انسان وہ ہوتا ہے جو کسی کیڑے مکوڑے کو بھی پریشان نہیں کرتا، تو وہ اپنی بیوی کو کیا ستائے گا، اپنی بیوی کو کیا تکلیف دے گا۔ ابھی میرے بعد فوراً وہ شاعر ہیں جو ہندوستان کے معروف و مشہور شاعر ہیں، جو ہیں شاداب و پیکر، سمجھے بہت شاندار، آپ سنو گے تو سنتے رہ جاؤ گے، سن کے ضرور جانا، میں بھی ان کو بہت پسند کرتا ہوں۔ بہرحال پیارو
میری گفتگو میں نے کچھ باتیں تمہیں کرری ضرور کہی ہیں، میں نے کچھ باتیں تمہیں بہت زیادہ ٹائٹ اور سخت کی ہیں، مگر تم میرے دشمن نہیں ہو، میں تمہارا بھائی ہوں اسلامی رشتے کا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ ہر مسلمان اس کے گھر میں انسانیت آ جائے اور نبی کی زندگی سے اپنی زندگی کو روشن کر لے۔